اٹھا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تو نہیں جانتا اس کا ذکر کروں تو ختم فرمایا اگر نبیوں کا ذکر کرے گا تو ذکر الانبیاء عبادت، نبیوں کا ذکر عبادت بن جائے گا، اور ولیوں کا ذکر کرے گا تو ذکر الصالحین کفارہ، اللہ کے ولیوں کا ذکر میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اس لیے کہ میرے کملی والے آقا فرماتے ہیں تنزل الرحمت عند ذکر الصالحین، اللہ کے محبوبوں کا ذکر کرنے سے رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ والوں کی محفل میں آنا، اللہ والوں کی محفل میں بیٹھنا۔ میرے سرکار فرماتے ہیں من اراد ان یجلس مع اللہ فلیجلس مع اہل تصوف، جو چاہتا ہے اللہ کی محفل میں بیٹھے وہ ولی کامل کی محفل میں بیٹھ جائے، یہ معمولی بات نہیں، جو چاہتا ہے اللہ کی محفل میں بیٹھو وہ ولی کامل کی محفل میں بیٹھ جائے۔ اور مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی سرکار فرماتے ہیں اپنا پیر اگر دنیا سے چلا جائے، تیرا پیر سے چلا جائے، آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، تو مستقبل کا تصور کر لے، اس لیے یہ تصور بھی وہی فائدہ دیتا ہے جو پیر کی مجلس فائدہ دیتا ہے، تصور بھی وہی فائدہ دیتا ہے جو پیر کی محفل فائدہ دیتی ہے۔ اور بابا فرید الدین گنج شکر بیان فرمائے تھے، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی فرماتے پیر کی باتیں سنا کر، سن کے لکھ لیا کر، اس کے بدلے میں رب ہر حق کے بدلے میں تجھے 1000 سالہ عبادت کا ثواب عطا کرے گا۔ اس لیے فرمایا وذکرہم بایام اللہ، ان کا ذکر کر اللہ کے دلوں میں تاکہ اللہ کے دل بھی عظمت والے بن جائے، تجھ پر بھی رب کی رحمتوں کا نزول ہو جائے۔ پر بات یہ ہے کوئی نظر والا ہو، کوئی نظر والا ہو، ایک نظر تو میرے مولا کی ہے، میں چاہتا ہوں موضوع کو سمیٹوں پر لمبا ہوتا ہے کیا کروں، ایک نظر میرے مولا کی ہے، گلدستہ انبیاء کا تھا، آدم بھی موجود تھے، نوح بھی موجود، صفی اللہ بھی موجود، نوح نبی اللہ بھی موجود، خلیفۃ اللہ بھی موجود، روح اللہ بھی موجود، کلیم اللہ بھی موجود، حبیب اللہ بھی موجود۔ رب نے گلدستے کو دیکھا، فرمایا تلکر رسولو، یہ ہے رسول، یہ میرے رسول ہے، دنیا والوں حق اللہ بعدہم العباد، ان میں نے باتوں پر فضیلت دی ہے، منہم من کلم اللہ ہو ورفع بعضهم درجات، کسی کو کلیم اللہ اور کسی کو حبیب اللہ بنا دیا ہے۔ یہ نظر میرے رب کی تھی، رب نے انتخاب کر لیا، رسول سارے بڑی شان والے، بڑی عظمتوں والے، پر مجھے سب سے پیارا حبیب اللہ لگتا ہے۔ اور ادھر نظر میرے کملی والے کی اٹھی، صحابہ تو بڑے تھے، صحابہ تو بڑے تھے، پر نگاہ مصطفیٰ نے ابو بکر عمر عثمان علی کو چن لیا، رب نے حبیب اللہ کو چنا، حبیب اللہ نے ابو بکر عمر عثمان علی کو چنا، اور رب نے تو ایسا چنا تم کر فرمایا محبوب یہ نہ کہنا کہ میں نے صرف چنا ہی ہے، بلکہ میں خدا ہو کے
سے یہ کہنے لگا ہوں فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تو ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے ہے، تو میری آنکھوں کے سامنے ہے، تو میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اللہ اللہ، میں نظر کی بات کر رہا تھا، یہ بات لمبی ہو جائے گی، محفل لگی ہے، محفل لگی ہے، خلفاء بیٹھے ہیں۔ ارشاد صاحب موہری کا علاقہ پنڈی حافظ عبدالکریم صاحب رحمت اللہ علیہ کی ہم مجلس لگی ہے، خلفاء موجود ہے، مولانا منصری کوٹلی لوہارا والے موجود ہیں، قاضی عالمگیر صاحب موجود ہیں، بڑے علماء موجود ہیں۔ نگاہ ولی اٹھی، نگاہ ولی حافظ خواجہ عبدالکریم سبحان اللہ، جبہ اٹھایا، تحائف رکھے، ہر ایک چاہتا تھا مجھے ملیں گے میں بڑا منظور نظر ہوں، دوسرا کہتا تھا مجھے ملیں گے میں بڑا محبوب ہوں، ارشاد صاحب کہتے تھے مجھے ملیں گے میں بڑا محبوب ہوں، بدر صاحب کہتے میں بڑا محبوب ہوں، میں پنڈی سے آتا ہوں اور آتا کبھی کبھی ہوں۔ سبحان اللہ، جب کام پڑ جائے تو سبحان اللہ، آتا کبھی کبھی ہوں۔ سبحان اللہ، خلفاء کی محفل لگی ہے، میرے سرکار کی نگاہ نے جس کو منتخب کر لیا، فوجی عہدے پہ رہنے والا، دنیاوی علم رکھنے والا، دین سے وابستگی کوئی نہیں، نگاہ ولی، سبحان اللہ، نگاہ نگاہ ولی نے انتخاب کر لیا، اٹھے جبہ اور تحائف خواجہ نواب الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کو عطا کر دیے۔ علماء نے، خلفاء نے، مولانا محمد شریف صاحب کو اٹلی لوہارا والے نے اعتراض کیا، حضور یہ دنیا دار آدمی ہے، اسے دینے سے تو دین کے علم کا پتہ نہیں۔ فرمایا مولانا وکیل اپنی مرضی نہیں کرتا، حکم کا بندہ ہے، جو مجھے میرے مولا نے حکم دیا ہے وہ میں نے کیا۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ وہ جو فوج کے اندر نوکری کرتے ہوئے صرف 9 ماہ سرکار کی خدمت میں رہا، کئی سال زندگی گزارنے والوں پر بازی دے گیا، اس لیے دل کی اتھا گہرائیوں میں دین و مرشد کی محبت پیدا کر دی۔ اور میرے سرکار فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن الله ينظر الى نیت قلوبكم۔ رب صورتوں کو نہیں دیکھتا، مال و دولت کو نہیں دیکھتا، بلکہ دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کی نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تو پنجابی والے نے بڑی پیاری بات کر دی، چشتی صاحب پنجابی والا کہتا ہے نہ مکھڑا نہ مکھڑا